پر صلوات۔ ٹھیک ہے، تھوڑی ایکو بنانا نا، خطبہ پڑھو۔ ہاں ٹھیک ہے۔ مرحومین کی بخشش کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے، تنگ دست مومنین کے رزق حلال میں وسعت کے لیے، اس پرسہ و عزا کی قبولیت کے لیے، اور وارث پرسہ امام صاحب الزمان علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلند الصلوات۔ اللہ بندے کافی تشریف فرما ہو، صلوات سب کو یاد ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھی آل محمد کی ذات مقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک ونستعینک یا اللہ، یا مقیل العثرات، یا کاشف الکربات، یا مجیب الدعوات، یا سامع الاصوات، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، صلوات۔ الصلاة والسلام على خیر خلق اللہ، خیر البریت وافضل الانبیاء، صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى، ربيع اليتامى والعروة الوثقى، شافع يوم الجزاء، محمد المصطفى، صلوات۔ والصلاة والسلام على وزيره وابن عمه وخليفته ووارث علمه والداعي إلى شريعته، ياسوب الدين والإيمان وكلمة الرحمن وكل الإيمان، أسد الله الغالب غالب على كل غالب۔ جيو بھائی جيو، سلامت رہو۔ مطلوب كل طالب، امام المشارق والمغارب، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، صلوات۔ وعلى آلہ الاتقیاء النجباء الشرفاء،
لا سیما بقیت اللہ صاحب الزمان روحی و ارواحنا لہ الفداء ولعنت اللہ علی الاعداء. بے شمار ہر بندہ بولے بے شمار. اعدائہم اعداء اللہ من یوم ظلمہم الى یوم لقاء اللہ. اما بعد فقال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جزاکم اللہ خیر جی. مولا یہ پرسے یہ عزا یہ صف ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جناب مادر امام حسین علیہ السلام کے قلب پاک کو تمام مومنین سے راضی خوشنود فرمائے. جتنی جتنی دعائیں دلوں میں لے کے بیٹھے ہو پاک حسین کی پاک اماں کا صدقہ یہ ساری دعائیں مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہر مومن کی ہر حاجت کو مالک برآور فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھیں آل محمد کی ذات مقدس. حکم کی تعمیل میں وقت چکے قلیل ہے، پڑھنے والے میرے بھائی بہت زیادہ موجود ہیں اور آپ کو انتظار بھی نہیں کروانا. آل محمد کی فضیلت اتنی ہے کہ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، فضیلتیں ختم نہیں ہو سکتی. تو ہم جتنا بھی پڑھیں وہ کم ہے، ہم جو بھی کہہ لیں وہ کم ہے، ہم جو کر لیں وہ کم ہے. آل محمد کا مقام بہت بلند ہے. حکم کی تعمیل میں چند ایک جملے مجھے عرض کرنے ہیں. سب سے پہلے ہر مجلس میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ تیرا کتنا شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں آل محمد کے در پہ پیدا کیا، ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دیا، ہمیں اہل بیت کی دہلیز کو عطا کر دیا. ہم نے ماؤں کی گود میں آنکھ کھولی تو علی ولی اللہ کی آواز آ رہی تھی. جی آپ جی میں لاکھ شکر ادا کرتا ہوں اس پروردگار کا کہ میری قوم کی پہچان نام علی ہے. جس کی ہے وہ بولے جی. تھوڑا بولیں گے. میں نہیں کہوں گا کہ پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے، نہیں، پہلی مرتبہ حاضر ہوں، لیکن یہ نہیں کہ آپ میرے مزاج سے واقف نہیں اور میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں. ہم سب کا مزاج علی ولی اللہ ہے. بھئی جب دہلیز ایک ہے جس پہ سجدہ کیا ہے تو پھر مزاج الگ الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جہاں جہاں تشریف فرما ہو بڑی محبت چاہتا ہوں ہر بندے پر اللہ کا شکر ادا کیا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہماری قوم کی پہچان نام ہر بندہ بولے، جس کو نصیب ہے وہ بولے کہ ہماری پہچان نام علی ہے. فقط ہمارے غم کی وابستگی اسی در سے ہے، ہماری خوشیوں کی وابستگی اسی دہلیز سے ہے. ہماری پہچان یہ پاک نام ہے. میں کہتا ہوں اگر میرا جملہ اچھا لگے تو سر ہلانا. فقط میری قوم کی پہچان نام علی نہیں، میری ماں کے پاکیزہ کردار کی پہچان بھی نام علی ہے. جیو حیدری یہ پہچان ہے. اور یہ میں خطابت کا جملہ یا واہ واہ کروانے کے لیے نہیں، حقیقت کی بات عرض کر رہا ہوں. رسول اللہ کے بعد حضرت میثم تمار بھئی صحابی علی بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں. بہت بڑی ذات ہے جناب میثم تمار، بہت بڑی ذات ہے. بتاؤں کتنی بڑی ذات ہے؟ ہر بندے پہ واجب ہے امام کی دہلیز پہ پہنچے. علم حاصل کرنا واجب ہے نا. نبی نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. نہ مسلمان مرد کو معاف ہے نہ مسلمان عورت کو معاف ہے. آل محمد کا دین سیکھنا معاف نہیں ہے. حکم ہے رسول کا کہ مرد بھی عورت بھی دین کو سیکھے. کہاں سے سیکھے؟ امام کے در پہ آئے. جس کو دین سیکھنا ہے بولو وہ امام کے در پہ آئے. کائنات میں جو کوئی ہے جتنا بڑا ہے اس کو جتنا دین نصیب ہے
امام کی دہلیز پہ آنے کی وجہ سے میں نے کہا میثم تمار بتاؤں، جسے خود امام پڑھانے آئے اس شاگرد کو میثم تمار کہتے ہیں۔ دیو بھائی، یہ حق بنتا ہے، یہ حق بنتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ مولا متقیان سرکار خود چل کے میثم کے پاس آتے ہیں۔ علی کھجوریں بیچنے آتے ہیں؟ بولو بھائی، علی کھجوریں بیچنے آتے ہیں؟ نہیں، علی کھجوریں نہیں بیچنے آتے۔ علی تو میثم کے پاس بیٹھتے ہیں، جلدی جلدی کھجوریں بک جائیں، میثم کا ہاتھ پکڑیں، جنگلوں میں لے کے چلے جائیں۔ اور یہ بات تب کھلی جب علی ابن ابی طالب کے جانے کے بعد ایک بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محدث، جن کی شخصیت شیعہ سنی تمام مکاتب فکر میں معتمد علیہ ہے اور بالکل سارے اتفاق کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بڑے راوی ہیں، مفسر قرآن ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، امام پڑھانے میثم کو آتے تھے۔ یہ بات تب پتہ چلی جب علی کے بعد ابن عباس جیسا راوی آ کے میثم تمار کے ہاتھ چوم کے کہتا ہے ذرا مہربانی کر میرے ساتھ جنگل میں آ، 5 منٹ کا وقت دے، مجھے وہ بسم اللہ کی تفسیر پڑھا جو علی تجھے پڑھایا کرتا۔ جی بھائی، کیا کہنے، ہاتھ بلند ہونے چاہیے۔ حیدری، مجھے وہ تفسیر پڑھا جو علی تجھے پڑھایا کرتے تھے۔ تو وہ مقام معرفت رکھنے والا میثم تمار، اب میثم کی ذات کو ذہن میں رکھنا اور پھر میرا جملہ سننا، میں نے خطابت کا جملہ نہیں کہا۔ میثم تمار علی کے بعد آیا روزہ رسول کی زیارت، یہ تھوڑی کو کم کیجیے گا، علی کے بعد علی کی دہلیز پہ آیا، محلہ بنی ہاشم میں آ کے پرانے انداز میں سلام کیا۔ نہیں توجہ فرمائی میرے جملے پر۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پرانے انداز کا سلام سنا، نبی کی زوجہ ام المومنین جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ تڑپ کے دروازے کے اندر آ گئیں۔ یہ دوبارہ وہی نبی کے لہجے والا سلام، نبی کے زمانے والا سلام۔ کون؟ باہر سے آواز آئی، بی بی میثم۔ غور فرمانا جی، کہاں سے آئے ہو؟ کوفہ سے۔ غور فرمائیے گا، جو پڑھے لکھے احباب سر اٹھائیں گے۔ بی بی ام سلمہ کون؟ بولو، میثم۔ کہاں سے آئے ہو؟ کوفہ سے۔ نسب کیا ہے؟ قبیلہ کون سا ہے؟ بھائی جو عربی علاقوں میں رہے ان کو پتہ ہے کہ نام کے بعد، جگہ کے بعد جو چیز پوچھی جاتی ہے وہ قبیلہ پوچھی جاتی ہے۔ کس قبیلے سے ہو؟ کون ہو؟ بولیے گا جی، تھوڑا میرے ساتھ دے۔ کون ہو؟ بی بی نے پوچھا۔ کون ہو؟ میثم۔ کہاں سے آئے ہو؟ کوفہ سے۔ نسب کیا ہے؟ قبیلہ کیا ہے؟ باہر سے آواز آئی، بی بی علی کا غلام۔ نہیں، پیچھے رہ گئے، پیچھے رہ گئے جی، بڑی مہربانی، سلامت رہیں جی، میرا ساتھ دیں۔ قبیلہ کیا ہے؟ علی کا غلام ہو۔ بی بی کے سوال کا جواب ہوا؟ بولو بھائی۔ بی بی نے پوچھا قبیلہ کیا ہے؟ اس نے کہا علی کا غلام ہوں۔ بی بی کو چاہیے تھا نا، بی بی فرماتی نبی کی زوجہ ام المومنین ہوں، مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ، میں نے سوال کیا کیا ہے، تم جواب کیا دے رہے ہو؟ بی بی کو برہم ہونا چاہیے تھا، بی بی کو غصے میں آنا چاہیے تھا نا۔ میں نے پوچھا قبیلہ کیا ہے؟ کہا علی کا غلام ہو۔ تعجب اس بات پہ نہیں کہ میثم نے جواب اور دیا، تعجب اس بات پہ ہے کہ نبی کی زوجہ فرماتی ہیں سبحان اللہ۔ کیا کہنے، بے سلامت رہیے آپ۔ بھئی کون ہو؟ میثم۔ کہاں سے آئے ہو؟ کوفہ سے۔ قبیلہ کون سا ہے؟ علی کا غلام ہو۔ اور بی بی فرما رہی ہیں سبحان اللہ۔ حق بنتا ہے نا، آج شتا اس چکے اس امام بارگاہ سے پورا پنڈال میرا ساتھ دے، نبی کی زوجہ کی بارگاہ میں چلے۔ بی بی ہمیں بات سمجھ نہیں آئی ہے، آپ ہیں نبی کے گھرانے سے، ہم ہیں بہت نیچے، بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کے سوال کا جواب ہوا نہیں، آپ نے کہہ دیا سبحان اللہ۔ بی بی یہ ماجرا کیا ہے؟ آواز آئے گی نبی کے گھر میں رہی ہوں، اتنا تو جانتی ہوں جو علی کے غلام ہوتے ہیں ان کا نسب خراب نہیں ہوتا۔ حق بنتا ہے ہاتھ حلالی بلند ہو، حیدری۔ یہ آپ جیئیں، آپ کے بچے جیئیں، سلامت رہیے۔ میرے بھائیوں نے حکم دیا ہے تو میں اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے، چونکہ چیپٹر تو بہت لمبا ہے، پورا دن بھی بیٹھوں تو کم ہے،
لیکن دامن وقت کے مطابق میں چند جملے ہی آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ حکم ہوا ہے ولایت سنانا۔ اچھا انج سننی ہے تو میں نہیں پڑھنی، سننے کا پروگرام ہی نہیں لگتا۔ ہاتھ دونوں بلند، غدیری نعرہ حیدری، جیو سلامت رہو۔ تو ولایت ہر دل میں موجزن ہے۔ میں نے آپ کو ولایت سمجھانی نہیں، دل کے اندر جو ولایت کا نور ہے نا اس کو تھوڑی سی ہوا دینی ہے۔ جیو سلامت رہو، جہاں جہاں تشریف فرما ہے توجہ فرمائیے گا جی میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے شیعہ سنی عزیز آل محمد کے چاہنے والے جہاں جہاں تشریف فرما ہے، جن کے دل میں بھی آل محمد کی محبت اور مودت کا چراغ روشن ہے، ہر بندے کو توجہ کی دعوت دے کے جملہ کہہ رہا ہوں۔ غدیر خم میں نبی معظم سرکار دو عالم ختمی المرتبت حضرت رحمت دو جہاں ختم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علی کی ولایت کے اعلان کرنے سے پہلے اللہ نے قرآن میں خود ولایت کا اعلان کیا ہے۔ جی میں جملہ پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، دیکھیے ہر بندہ بولے۔ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں اپنی خطابت یا علمیت پہ ناز نہیں کرتا، ممبر بڑا ہے، لانتی ہے جو اس ممبر پہ آ کے بڑائی کا اعلان کرتا ہے۔ مجھے اپنی خطابت پہ ناز نہیں، علی کی دہلیز کے نمک پہ ناز ہے۔ جو مجھے وہاں کے ٹکڑے کھانے کا شرف حاصل ہوا اسی کی تاثیر ہے۔ اگر کوئی اچھی بات ہو جائے تو سمجھیے علی کی طرف سے پیغام آیا ہے۔ مولا متقیان سرکار کی بارگاہ سے جو ٹکڑے کھانے کا شرف ہوا اس کی تاثیر سمجھ کے قبول کرنا، واہ واہ مجھے نہیں کرنی، علی کو کرنی ہے۔ کیونکہ اللہ نے علی کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ زمانہ سبحان اللہ کہے۔ علی کو دیکھ کے لوگ اللہ کی تسبیح پڑھیں، اس لیے اللہ نے علی کو علی بنایا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی میرے بھائیوں نے، میرے جملے تک پہنچے میرے عزیز آگے، توجہ نہیں فرمائی۔ میں نے کہا علی کو دیکھ کے کیا ہوتا ہے؟ جسے دیکھ کے اللہ یاد آئے۔ پھر غور نہیں کیا، دیکھو غور فرمائیے گا، علی کا ذکر کرنا کیا ہے؟ بولو، سرکار کا چہرہ دیکھنا علی کی عبادت یا اللہ کی عبادت؟ یار ابھی بھی پیچھے رہ گئے، کیا کہنے آپ کے بھائی میرے عزیزان محترم؟ عبادت اللہ کی ہوتی ہے نا، عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ کسے دیکھ کر؟ جو مظہر ہو عبادت پروردگار کا اسے علی کہتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس لیے علی کو علی بنایا ہے تاکہ علی کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، علی بول کے لوگوں کو اللہ یاد آ جائے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت بعد میں کیا ہے۔ اللہ نے اعلان ولایت، نبی نے اعلان ولایت کیا بعد میں، اللہ نے اعلان ولایت کیا پہلے۔ وہ آیت سب کو یاد ہے، بھئی یہ سب کو سنایا کرو کہ حضور کو تو بعد میں حکم ہوا، پہلے اللہ نے کہا یاد رکھو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ قرآن میں اللہ اعلان ولایت کرواتے ہوئے دنیا کو کہہ رہا ہے سب سے پہلے ولی میں ہوں۔ توجہ فرمانا۔ اچھا جی، زمانے میں بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں جی، آج کی مجلس میں بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، جہاں جہاں تک تشریف فرما ہے ولایت کے حق میں، اس سے بڑا میرے پاس جملہ نہیں ہے۔ اگر حاضر ہیں تو کہہ دوں، توجہات میری جانب ہیں عزیزان محترم، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ کسی ملک میں جائیے، وہاں کوئی نہ کوئی نظام ملے گا۔ جس ملک میں جائیے وہاں نظام ہوگا، کہیں پہ بادشاہت کا نظام ہے، کہیں پہ پارلیمانی نظام ہے، کہیں پہ کوئی اور نظام ہے۔ ہمارے بھائی عزیز کسی نہ کسی نظام کو فالو کرتے ہیں۔ کوئی بادشاہت کے نظام، بولیے گا، کوئی بادشاہت کے نظام کو مانتا ہے، کوئی پارلیمانی نظام کو مانتا ہے، کوئی خلافت کے نظام کو مانتا ہے، کوئی کسی نظام کو مانتا ہے، کوئی کسی نظام کو مانتا ہے۔ ہمیں کسی سے کوئی اعتراض نہیں، کسی سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی جس نظام کو چاہے مانے، کوئی کسی نظام کو چاہے فالو کرے، ہمیں کسی سے بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے، کسی سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں بھائیو عزیزو، آپ جس بھی نظام کو مانیے، لیکن میں ایک نظام کو مانتا ہوں، اس کا تعارف میں کروانا چاہتا ہوں۔ آپ بادشاہت کے نظام کو مانیے،
یہ زمانے کا نظام تو ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے بادشاہی نظام کا تعارف نہیں کروایا۔ آپ پارلیمانی نظام کو مانیے، لیکن اللہ نے قرآن میں پارلیمانی نظام کا تعارف نہیں کروایا۔ آپ نظام خلافت کو مانیے، اللہ نے قرآن میں نظام خلافت کا تعارف نہیں کروایا۔ اللہ نے نہیں کہا وہ بھی بادشاہ ہے میں بھی بادشاہ ہوں، وہ بھی وزیر اعظم ہے میں بھی وزیر اعظم ہوں، وہ بھی خلیفہ ہے میں بھی خلیفہ ہوں۔ نہیں، اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے ایک نظام کا تعارف کروایا ہے، اور اس میں پہلا نام اپنا رکھا ہے، انما ولیکم اللہ۔ لوگوں، مجھ تک پہنچنے والا نظام کوئی اور نہیں، اس نظام کا نام نظام ولایت ہے۔ مجھ تک۔ اچھا، جتنے نظام ہیں اچھے ہوں گے، ہمیں اس سے کیا؟ اچھے ہوں گے نظام، لیکن یہ اپنے اپنے حدود اور دائرے میں رہ کے انسان کو ترقی تو دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تک وہی نظام پہنچا سکتا ہے جو اللہ کا بنایا ہوا۔ تو اللہ نے اپنا تعارف کروا کے کہا انما ولیکم اللہ، ولی ہوں، بولیے بولیے، ولی میں اللہ، ولی میں، ورسولہ، اور میرا رسول۔ بڑے بدبخت ہوتے ہیں لوگ، آپ توجہ ہی نہیں کرتے، باریک بینی سے توجہ کیا کرو، کچھ باتیں باریک بھی سننی چاہیے تاکہ آئندہ نسل کو لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، اور معصوم کا فرمان بھی یہ ہے کہ اپنی آئندہ نسل کی تربیت ان کے آئندہ زمانے کے مطابق کرو، اپنے پرانے زمانے کے مطابق نہیں۔ یہاں باریک بات کروں، اچھا آیت مان لی، ملا نے درمیان میں بات نکال دی، جناب اللہ کی ولایت اور ہے، نہیں بولیا بندہ کوئی میرے سامنے، اللہ کی ولایت اور ہے، نبی کی ولایت کتنی آسانی سے رد کر دیا اس نے ولایت کو، آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی، آپ کی ناک کے نیچے سے بندہ ہر چیز کھینچ کے لے گیا۔ غور فرمائیے، آپ کے بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں عزیزان، اللہ فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ مولوی نے آرام سے مصلی پہ بیٹھ کے کہہ دیا کیا اللہ کی ولایت اور ہے، نبی کی ولایت اور ہے۔ کیوں؟ جب نبی کی ولایت ہی وہ نہیں تو بعد والی ولایت تو پھر وہ نہیں نہ ہو سکتی۔ غور فرمائیے گا، غور فرمائیے گا میرے بھائیو عزیزو، تو اس کا بندوبست ہم نے نہیں کرنا، اس نے کیا جو خود ولایت کا مالک ہے۔ توجہ، آپ کو کسی کے ساتھ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نظام ولایت آپ کی ملکیت نہیں، نظام ولایت کی ملکیت کا مالک ہے وہ پروردگار۔ اور یہاں جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سرکار نے جب مدینہ سے نکلنے لگے نا تو قبلہ تعارف کروایا، اپنا بھی تعارف کروایا، یزید کا شجرہ بھی بتایا ہے نا، میں وقت زیادہ نہ ہو جائے میں اس لیے جلدی کرنا چاہتا ہوں، اپنا تعارف کروایا۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ سرکار نے فرمایا کہ اِنَّا أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ۔ اِنَّا أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ، ہم ہیں نبوت کے گھر والے، اور فرمائیے اِنَّا أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ، ہم ہیں نبوت کے گھر والے، وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ، رسالت کی ہیں کان۔ معدن کسے کہتے ہیں؟ کان کو۔ کان کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز نکلے، بھئی کوئلے کی کان سے سونا نکلتا ہے نا، بیٹھے ہو نہیں بیٹھے، توجہ ادھر ادھر ہو رہی ہے میرے بھائی، جہاں جگہ ملتی ہے مہربانی فرمائیں، جہاں جگہ ملتی ہے توجہات مبذول ہو رہی ہیں آپ کی جانب، ایک صلوات سارے پڑھیے محمد و آل محمد۔ جی ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ لیجیے، اس وقت کر دیا آ جاؤ آ جاؤ جلدی آؤ، ایتھے فرنٹ تے آؤ، بسم اللہ۔ جی بار دیگر صلوات پڑھ لیجیے۔ اتنا ٹائم میں اتنے لینا ہے جنہ ہی لایا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یا علی
واسطہ ہی نہیں ہوں بہ جاؤ جتھے جا مل دیے ہوں اجازت دیو میں پڑھا جی ہے اجازت نہ توجہ فرما رہے تو میں نے عرض کیا امام حسین تسی ہوں انہوں ویکھ دیو پہ ایک پہلی باری تسا نہیں ویکھے پہلی باری تو میں آیا تو مینوں چھڈ کے ایک صلوات سارے بندے پڑھے آل محمد کی ذات میں یہ ہوں جنہ ہوں تو میں چھڈنا تو کوئی نہیں جڑے اگے آئے ہو ہوں تو میں مفتی بان تو کوئی نہیں دینا ہر بندہ صلوات پڑھے آل محمد کی ذات پر جی جہاں تک توجہ فرما رہے ہیں جی خدا ہر ایک کے نور معرفت میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو آل محمد کے در سے وفا کی توفیق عطا فرمائے جہاں میں نے عرض کیا مولا حسین علیہ السلام سرکار نے اپنا تعارف کروایا کیا فرمایا اِنَّ بولو اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ ہم ہیں رسالت کی کان ہم ہیں رسالت کی کان اور فقط امام عالی مقام نے نہیں بلکہ حدیث قصہ پڑھتے ہیں نا جی ہر بندہ پڑھتا ہے گھر میں حدیث قصہ تو جب سارے پنج تنگ چادر کے نیچے آ گئے تو اب جبریل بھی آئے جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت القصہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے یہ کون ہے غور فرمانا جی پوچھ کون رہا ہے جبریل تعارف کون کروا رہا ہے جی کوئی کیا قصیدہ پڑھے گا اس کا جس کا قصیدہ اس کا خالق پڑھے توجہ فرمانا کوئی کیا کسی کی اوقات حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت ہی کیا ہے یہ زبانیں اس ذات کی عزت بیان کریں جس کی عزت بیان خود پروردگار کر رہا ہے جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت القصہ اے اللہ اے میرے پروردگار یہ چادر کے نیچے ہیں کون تو آواز قدرت آئی ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ یہ اہل بیت نبوت ہیں معدن رسالت ہے اللہ بھی کہہ رہا ہے یہ معدن رسالت ہے حسین بھی فرما رہے ہیں کہ ہم معدن رسالت ہیں معدن کہتے ہیں کان کو کان کہتے ہیں کوئی چیز جہاں سے نکلتی ہے جس چیز کی کان ہوتی ہے نا وہی چیز وہاں سے نکلتی ہے سونے کی کان سے کوئلہ نہیں نکلتا کوئلے کی کان سے نمک نہیں نکلتا جس کی کان ہوتی ہے وہی نکلتا ہے اللہ فرما رہا ہے یہ رسالت کی کان ہے مطلب کیا ہے اللہ کہنا یہ چاہتا ہے یاد رکھو کسی عام غیر معصوم کی اوقات ہی کیا ہے آل محمد کے ساتھ آ کے اپنا موازنہ کرے میں نے جن کو رسول بنایا ہے نا ان کو رسالت اسی دہلیز سے عطا کی حیدری ہر ایک کو رسالت ملی تو جملہ کہوں جی آج کی مجلس کا خیراتی جملہ کہوں جو مانگ کے لایا ہوں جو بھیک ملی ہے علی کے دہلیز سے وہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں لطیفے کہانیاں نہیں سناؤں گا آپ کا وقت نہیں ضائع کروں گا اور اپنا منصب بھی نہیں نیچے لے کے آؤں گا کیوں کیونکہ میں یہاں سے نہیں آیا میں وہاں سے آیا ہوں تو لہٰذا ہر بندے کو محسوس ہونا چاہیے کہ خیرات علی کی دہلیز سے ہے ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ جہاں سے جو نکلے وہ اس چیز کی کان ہوتی ہے اب آؤ میں بتاؤں آل محمد کا تعارف میں کراؤں اور اللہ کا تعارف جو آل محمد کی دہلیز سے ملا وہ کیا ہے جہاں سے رسالتیں نکلے معدن الرسالت محمد و آل محمد ہوتے ہیں معدن ولایت خود رب پروردگار کی ذات ہوتی ہے ہاں ہر بندہ ہاتھ بلند کرے حیدری معدن ولایت اللہ کی ذات ہے جہاں سے ولایتیں نکلیں اس منبع ولایت کو توحید کہتے ہیں تو آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا جی میں ابھی ہر بندہ مطمئن ہوگا آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا جی محمد رسول یا رسول اللہ بندے سارے بولو جو کلمہ گو ہو شیعہ سنی بولے محمد الرسول علی ولی انہوں نے نہیں توجہ فرمائی توجہ فرمانا محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ اللہ نے اپنے نام کو علی کی ولایت کے ساتھ جوڑ کے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ بیٹھکوں میں بنائے ہوئے اور ہوتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے اور حیدری اللہ جنہیں علی بنائے وہ اور ہوتے ہیں میرے بھائیوں میرے عزیزوں اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو بنایا ہے ولی اور جو ولایت کا لفظ استعمال کیا ہے رسول کے لیے وہ کون سا ہے
ورسولہ، جملہ توجہ فرمائیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. جب اعلان ولایت کر رہا تھا نا اللہ، جب اللہ اعلان ولایت کر رہا تھا تو اس وقت اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ. تو جب بھی مصطفیٰ کے لیے لفظ رسول آئے تو سمجھو ولایت کا تذکرہ ہو رہا ہے. ہاں اب توجہ فرمائیے گا میرے بھائیو عزیزو، ورنہ تو مصطفیٰ کے بڑے نام ہیں قرآن میں، ورنہ تو اسے یاسین بھی اللہ کہتا ہے، طٰہٰ بھی کہتا ہے، مزمل بھی کہتا ہے، مدثر بھی کہتا ہے، یاسین بھی کہتا ہے. توجہ فرمانا، جو جتنے بھی نام ہیں نا رسول کے وہ سارے عظیم ہیں، لیکن جب رسول کا لفظ آئے تو سمجھو ولایت کا تذکرہ ہو رہا ہے. کیونکہ انما ولیکم اللہ، بولو ورسولہ. تو اب اچھا موڑ گمسان دی جنگ ہو گئی ہے جی. باغ صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت. بسم اللہ. بارے دیگر صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت محمد. بسم اللہ جی جی. بسم اللہ میرے بھائی آگے. بسم اللہ میرے بھائی ہیں جی، عزیز ہیں میرے. کیسے ہیں؟ ٹھیک، مولا سلامت رہے، آباد و شاد رہیے. بسم اللہ. کیسی سے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے جی. آگے میرے بھائی عمران توجہ ہاتھ فرمائیں گے. میں جان اپنی مرضی نال چھڑنی ہے، اتنی جو عمران آ گیا تو میں لے جانا ہے. عمران بورے والے تو آیا، میں نجف تو آیا. ہاتھ بلند کر کے حیدری جی. میرے بھائی عزیز جہاں جہاں تشریف فرمائیں جی. مختصر کروں گا، اپنے وقت میں آپ کو عمران بھائی کے حوالے کروں گا، پھر عمران جانے تے تسی جانو جی. بڑی مہربانی. توجہ ورسولہ. اچھا ہوں میں نے ویکھو میں پڑھا. اے عمران صاحب آ گئے نا، اور تے کسے نہیں آنا جی. ورسولہ، جہاں بھی لفظ رسولہ آئے سمجھو ولایت کا تذکرہ ہو رہا. اب ملا نے یہاں چلاکی کیا کی؟ اللہ کی ولایت اور ہے، نبی کی ولایت. تو اللہ نے یہ تمام بندوبست پہلے ہی قرآن میں کر دیا. اس نے ارشاد فرمایا اچھا مولوی صاحب تمہارا بندوبست پہلے ہی کرتا ہوں. ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. بسم اللہ. توجہ فرمائیں گے، توجہ فرمائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے تو پھر رسول کی ولایت بھی اللہ کی ولایت ہے. اور فرما رہے ہیں جی. اب آگے چلیے، جو جملہ آپ کے کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب. اچھا جملہ یہاں پہ کہنے کے قابل ہے کہ جب دعوت ذو العشیرہ ہوئی تو حضور اپنے اسلام کا جلسہ کس کے گھر میں رکھ رہے ہیں؟ نہیں تسی بولے. اس مقام پہ بولنا میرے لیے نہیں تھا، علی کے بابا کے لیے تھا. اسلام کا پہلا جلسہ تھا کیا؟ توجہ فرمائیے گا. اسلام کا پہلا جلسہ ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی خدا نہیں. الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کی ابتدا ہوتی ہے پہلے تبرہ کرو پھر تولا کرو. لا الہ، لا الہ کا مطلب ہے سارے خداؤں پہ تبرہ جو جھوٹے ہیں. الا اللہ ہے تولا، اس ذات سے. دعوت ذو العشیرہ ہے خداؤں پہ تبرہ. اور یہ جلسہ ہو رہا ہے کس کے گھر میں؟ حضرت ابو طالب کے گھر میں. مسلمان میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا اور میں تیرا مذہب قبول کر لوں گا اور میں حضرت ابو طالب کو کافر بھی مان جاؤں گا. ہماری آج کی مجلس ضیاء الرحمن فاروقی کے گھر میں رکھوا. نہیں توجہ فرمائی، نہیں توجہ فرمائی میرے جملے پر. عزیزان محترم، کسی دشمن آل محمد کے گھر میں یہ 27 شک کی 6 سفر کی مجلس کروا دے، ہم تیرے ہاتھ پہ بیعت کر دیں گے. جو ہمیں اپنے گھر میں مجلس نہیں کروانے دیتا، او بھائی کیا عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے؟ وہ تو ہمیں ہمارے بارگاہ میں بھی مجلس عذاب بپا نہیں کرنے دیتا، وہ تو ہمیں اپنے گھر میں بھی حسین کو رونے نہیں دیتا. تم چلے ہو کہ اس کے گھر میں مجلس. اگر کسی دشمن آل محمد کے گھر میں آج حسین کی مجلس نہیں ہو سکتی تو جو کافروں کا بھی سردار ہو وہ اپنے گھر میں خداؤں پہ تبرے کا جلسہ رکھے گا.
ہاں؟ کیا پاگل ہو گئے ہو کیا؟ عقل کہاں گئی ہے؟ توجہ. یا علی داد مجھے جو ملنی تھی وہ بھائی عمران سے مل گئی ہے. اب آپ کی داد کی مجھے ضرورت نہیں، لیکن ابو طالب کی حمایت کی ضرورت ہے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. حضور وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ نے کہا پہلی بات جو کرنی ہے نا، وَأَنذِرْ ڈراؤ. سنیے گا جو بات، انذر ڈراؤ، عشیرہ قبیلہ. لو جی بات ایک اور آ گئی ہے، پھر اسی بات پہ آ گیا ہوں کہ مصائب عمران صاحب کے ذمہ ہو گئے. میں اپنی بات مکمل کر دوں جہاں تک تشریف، پھر موقع ملا تو آپ کی خدمت میں مصائب کا جملہ جہاں تک تشریف فرمائیں. وَأَنذِرْ ڈراؤ، عشیرہ قبیلہ، اقربین قریبی. جو جوان تشریف فرمائیں ان سے بات ہے میری. عشیرہ جو کہہ دیا، عشیرے کا مطلب ہے قبیلہ، پھر اقربین کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بات گھمبیر ہے جی، قرآن کی آیت ہے، خدا کا جملہ ہے، کسی عام آدمی کا کلام نہیں. وَأَنذِرْ پیغام، ڈرانا، عشیرہ قبیلہ، اقربین قریبی. عشیرہ کہہ دیا، پھر قریبی کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ سنو گے جی، سمجھو گے. بھائیو عزیزو، خدا کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ جو بات اسلام کی ہونے والی ہے نا، یہ پورے قبیلے کو بھی نہیں، بات میں نے پہنچا دی ہے لیکن آپ کے سر ہلے نہیں. شاہ جی پورے قبیلے کو بھی نہیں، قبیلے میں سے جو قریبی ہیں نا، جو قریبی ہیں، قبیلہ پورا نہیں، بنی ہاشم سارے نہیں، قریش سارے نہیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جو بالکل قریبی ہیں، قریبی ہیں عشیرے میں سے بھی، ان کو بات کرنی ہے. اب میں دیکھتا ہوں بندہ کون ہے جسے سمجھ آئے اور زمین پہ بیٹھا رہے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ابھی جو میرے بھائی یہاں پہ کہیں، بانی مجلس کہیں کہ مجلس کے بعد میں جو یہاں کی انتظامیہ ہے، جو انہوں نے انتظام کیا ہے، ان کو میں انعام دوں گا. اور کل آواز آئے کہ اسلام آباد میں فلاں شخص کو انعام ملا. بھائی جب انہوں نے اعلان یہ کیا تھا کہ 27 چک کے نوجوانوں کو انعام دینا ہے، یہ انعام کو پاؤں لگے ہوئے تھے جو اسلام آباد چلا گیا ہے. یہ غور ہے. اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر مثال ذہن میں ہے تو جملہ کہوں. اللہ کہہ رہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پورا قبیلہ بھی نہیں بلانا. یہ پیغام سیکرٹ ہے، اس کو فقط اور فقط قریبیوں تک پہنچانا ہے. مجھے یہ بتاؤ، اللہ کہہ رہا ہے پہلی مرتبہ بتانا قریبیوں کو ہے، یہ محلے والوں تک بات کیسے پہنچی ہے؟ اول المسلمین فلاں ہو گیا، فلاں. نبی نے جب کسی کو بلایا ہی نہیں تو وہاں تک بات گئی کیسے؟ نہیں توجہ فرمائی. تو بھائیو عزیزو، میرے مولا نے 40 قبیلے والے کافرین کو بلایا. پہلے دن بھی لنگر کھا کے اٹھ گئے. میں بات کلوز کرنا چاہتا ہوں، آپ ساتھ دینا تاکہ میں جلدی ممبر دے دوں. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے لنگر پکایا، 40 کافر آئے، کھا کے اٹھ گئے. دوسرے دن پھر آئے، کھا کے اٹھ گئے. تیسرے دن پھر آئے، کھا کے اٹھ گئے. کوئی نہیں سن دے پہ، کوئی سنی. تیسرے دن جاتے جو علی کا بابا جانے دیتا تھا. میرے بھائیو 2 دن گئے، تیسرے دن گئے نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ حضرت ابو طالب سرکار نے روک لیا تو یہ پہلے روک لیتے، 3 دن لنگر تو ضائع نہ ہوتا. بیٹھے ہو جناب بھئی، تیسرے دن جو روکنا تھا تو پہلے ہی دن روک لیتے نہ جا. اچھا میں بات کو تبدیل کرتا ہوں. یہ تیسرے دن جو سرکار نے روکا تو کیوں روکا؟ روکا اس لیے، اب تاریخوں میں بات لمبی نہ ہو جائے، بھائی کو ممبر دینا ہے، عزیزان محترم، اس لیے روکا کہ حضور نے کہا چچا ان کو روکیے. غور فرمائیے گا، حضور نے فرمایا کہ چچا روکیے. اب غور فرمانا، اسلام زبانی کلمے پڑھنے کا نام نہیں. جی میں پوری ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں. اسلام زبانی لنترانیوں کا نام نہیں، زبان سے کلمے پڑھنے کا نام نہیں. اگر اسلام زبانی کلمے پڑھنے کا نام ہے تو قرآن سے سورہ منافقون نکال دو.
نہیں غور فرمایا ابھی تک؟ سورہ منافقون کیا کہہ رہی ہے؟ حضور کے سامنے ایک بندہ آ کے بیٹھا، حضور کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے حضور اشہد انک لرسول اللہ، حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بندہ رسول کے سامنے بیٹھا ہوا، قرآن پڑھ رہا ہوں میں، جہاں تک تشریف فرما ہو، بڑی اعتماد سے بات کو سن لینا اور سمجھ لینا۔ قرآن کہہ رہا ہے بندہ حضور کے سامنے بیٹھا ہے، گواہی دے رہا ہے اشہد انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کے سامنے بیٹھ کے رسالت کی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے محبوب، اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ میرے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹ بول رہا ہے۔ غور فرمانا آخری بندے تک، یہ منافق جھوٹ بول رہا ہے۔ جو زبان سے کلمہ کہہ بھی دے، اگر اس کے دل میں کلمہ نہیں تو اللہ کہتا ہے منافق ہے، جھوٹا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان سے کلمے پڑھنے کی کوئی اہمیت نہیں، اہمیت یہ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جس نے رسول کی اطاعت کی وہ ہے مسلمان، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کے رسول کو ولی مانا، اور ولی کا کام کیا ہوتا ہے؟ امر دینا، اور جو ماننے والا ہوتا ہے اسے اطاعت کرنا ہوتی ہے۔ اب توجہ آخری بندے تک چاہتا ہوں۔ ابھی حضور نے تیسرے دن بندوں کو روکا ہے، اعلان نہیں کیا۔ جی ختم کر رہا ہوں، آخری جملے میرے، کہ ابھی حضور نے تیسرے دن رکوایا ہے، اعلان نہیں کیا۔ ابھی اعلان کیا ہی نہیں تو کلمہ کس نے پڑھا؟ بھئی اعلان ہوگا، حضور بتائیں گے میں رسول ہوں، تب کوئی کلمہ پڑھے، پھر پتہ چلے گا پہلے کس نے پڑھا، پھر کس نے پڑھا، پھر کس نے پڑھا۔ ابھی تو حضور نے اعلان کیا ہی نہیں، کلمہ پڑھنے پڑھانے کی رسمیں تو ہوئی نہیں، تو پھر کس نے بتا دیا؟ حضرت ابو طالب پہلے دن بھی خاموش، نبی کو دیکھ رہے ہیں، دوسرے دن بھی خاموش، نبی کو دیکھ رہے ہیں، تیسرے دن بھی خاموش تھے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو روک لیا۔ زمانے کو علی کا بابا بتا رہا ہے کہ ابھی رسول کے اعلان ولایت سے پہلے جو محمد کی اطاعت کر کے مسلمان ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اور جملہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے میرے عزیزوں۔ اٹھنے کی کوشش کی ابو لہب نے، اٹھنے کی، میرا آخری جملہ ہے جی، اگر سمجھا سکوں تو بات ختم ہو رہی ہے۔ حضرت ابو طالب سرکار کھڑے ہیں تلوار لے کے، ابو لہب نے کہا، اشارہ کیا پہلے کی طرح اٹھو، اور جملہ کہوں جی، خدا کی قسم یہ کبھی بھی اشارہ نہ کرتا اگر اس کی یہ آنکھ ٹھیک ہوتی۔ ہاں قبلہ تاریخ کہتی ہے یہ کانا تھا، ایک آنکھ سے اسے دکھائی نہیں دیتا تھا، اسے ادھر تو علی کا بابا دکھائی نہیں دیا، اس نے اشارہ کیا۔ اب جب اس نے کیا نا اشارہ، یہ تو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ تو دیکھ رہے تھے نا، اشارہ دیکھ لیا۔ علی کے بابا نے جملہ کہا، جملہ ارشاد فرمایا، اسکت یا اعور۔ اعور عربی زبان میں کہتے ہیں کانے کو، اعما، اعما کہتے ہیں اندھے کو، اعور کہتے ہیں کانے کو۔ تو جملہ کہوں پنجابی میں ترجمہ، اب بیجا چپ کر کے کانیاں، اب ہلنے کی کوشش نہ کرنا، ہلنے کی کوشش اے نعرہ تو پھر نعرہ ہے ہی کوئی نہیں، ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ بس میرے بھائی کو ممبر مل رہا ہے، ایک لمحے کی اور زحمت ہے، اس کو یا آور، خاموشی سے بیٹھ جاؤ کانے۔ اب یہ تو ہلا نہیں، ابو جہل اٹھا، میں تو جاؤں گا۔ مولا آگے بڑھے، حضرت ابو طالب نے قبلہ خدا کی قسم تاریخ نے لکھا، یہاں سے اس کا گریبان پکڑا، یوں کھینچا، ایسے پتا چلا جیسے ٹنوں ٹن اس کے گلے کے ساتھ باندھ کے نیچے جھکا لیا گیا۔ یہ اب مزہ لطف اسے آئے گا ولایت کا جو میری جانب دیکھے گا۔ تو یہاں سے گریبان چھوڑا تو نہیں، تاریخ کہتی یہاں رکھ لیا، یہاں گھٹنے کے نیچے دبا کے نا اس کو، ابو جہل کو۔ ادھر آمنہ کے لال تھے، اشارہ کر کے مسکرا کے کہا، قم یا سیدی و مولاہ۔ ہائے ہائے، قیامت بپا ہو جائے اگر کسی کی عقل میں یہ جملہ گھس جائے کہ یہاں ابو جہل دشمن رسول کو گھٹنے کے نیچے دیکھے، علی کے بابا نے اشارہ کر کے مسکرا کے کہا، قم یا سیدی و مولائی۔ توجہ ہی نہیں فرمائی، ابھی تک رسول نے رسالت کا اعلان ہی نہیں کیا، علی کا بابا رسول کی ولایت کا اقرار کر رہا ہے۔
قم یا سیدی و مولائی، اٹھئے میرے مولا، اٹھئے میرے مولا۔ توجہ، آخری جملہ بھائی کو منبر دے رہا ہوں۔ عزیزان محترم، 40 کافروں کے درمیان علی کے بابا نے کہا قم یا مولائی، میرے مولا اٹھو۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ وعدہ کر لیا میرے ابو طالب، تو نے 40 کافروں میں میرے مصطفیٰ کو مولا کہا، اس اسلام کی انتہا ہونے تو دے۔ 40 نہیں، 1.25 لاکھ کے مجمع میں علی کا بازو نبی کے ہاتھ میں من کن تو مولا کی صدا نہ آئے تو اللہ نہ کہنا۔